صدر محترم اور اسٹیج پر بیٹھے معززین، مہمانان گرامی اور سامعین حضرات، بہت دیر سے آپ لوگ کافی باتیں سن رہے ہیں اور مستحسن عزم سے کا تعارف کافی ہو چکا میرے خیال سے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ ان کی شاعری کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں۔ حال ہی میں نے ان کی شاعری پر ایک مضمون لکھا تھا، تو اس کا کچھ حصہ، سبھی تو نہیں، ورنہ ممکن نہیں، ورنہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 20 منٹ، تو یہ کہہ رہے کہ 2 منٹ، 5 منٹ ممکن نہیں، 10 منٹ کروں گا، پہلے بول دے رہا ہوں۔ تو ان کے کچھ اشعار آپ نے سن بھی لیے اور کچھ میں بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اب سنائی نہیں دیتی ہے کوئی چیخ کہ ہم، اب سنائی نہیں دیتی ہے کوئی چیخ کہ ہم تیری سرگوشی کو ایک شور بنائے ہوئے ہیں۔ سورج کو کوسنے سے اندھیرا نہ جائے گا، جگنو ہو اپنے حصے کی تم روشنی کرو۔ نظر مصر ہے بدن کو بدن بنانے پر، نظر مصر ہے بدن کو بدن بنانے پر، مزہ تو جب ہے نظر کو نظر بنایا جائے۔ تیرے سائے تلے جو ظلمت ہے، تیرے سائے تلے جو ظلمت ہے، اس کے بارے میں روشنی کچھ سوچ۔ میری ہر جیت کا کارن نہیں کمزور حریف، میری ہر جیت کا کارن نہیں کمزور حریف، میرا مضبوط ارادہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کچھ اشعار ہیں اور انہی اشعار پہ میں نے بات کی تھی۔ تو ان اشعار میں کیا خاص باتیں ہیں؟ 10-12 اشعار میں نے 5 منتخب کر لیے۔ کیا خاص باتیں ہیں؟ میں نے ان کی شاعری پڑھتے ہوئے یہ پایا کہ ان کے مصروں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک طرح کا تضاد در آیا ہے۔ جہاں صنعت تضاد ایک صنعت ہوتی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں علم بدیع کی، تو صنعت تضاد ان کی شاعری میں ایک نمایاں پہلو ہے، اور اس سے وہ انسانی تضاد کی ریپرزینٹیشن کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ذات کے اندر جو ایک طرح کا تضاد ہے، وہ ہمارے عصر کی وجہ سے، ہمارے عہد کی وجہ سے در آیا ہے، وہ ان کی شاعری میں متضاد الفاظ کے ساتھ آ گئے۔ یہ اچھی بات ہے، مطلب وہ خوبصورت متضاد الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور متضاد تضاد کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی، تو یہ اس کا حاصل تھا اس مضمون کا۔ تو پہلا شعر تھا اب سنائی نہیں دیتی ہے کوئی چیخ کہ ہم تیری سرگوشی کو ایک شور بنائے ہوئے ہیں۔ تو سرگوشی اور چیخ اور سرگوشی دونوں متضاد الفاظ ہیں اور صنعت تضاد کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شعر کا معنوی نظام قاری کو صرف صنعت کے حسن سے محظوظ ہونے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایک حسین پیکر بھی خلق کرتا ہے، ایک حسی پیکر بھی خلق کرتا ہے۔ شور میں انسان کا اپنا وجود کہیں کھو جاتا ہے۔ یہاں شاعر کسی کی سرگوشی میں اس طرح کھویا ہوا ہے کہ اس کے آس پاس رونما ہونے والے حادثات و واقعات اسے کسی طرح سے متاثر نہیں کرتے۔ یہ استغراق کا عمل ہے۔ انتہائی یکسوئی کے مضمون کو باندھنے کے لیے شاعر صنعت تضاد کا استعمال کرتا۔ اس طرح وہ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کے پیکر کو خالق کرتا۔ اسی طرح جو دوسرا ان کا مشہور شعر ہے سورج والا،
اس شعر میں سورج اور جگنو، اندھیرا اور روشنی، تضاد اور تقابل کی صورت میں سامنے آیا۔ مستحسن عزم کا یہ شعر پہلی نظر میں قاری کو بہت پسند آتا اور شاعر کو اس شعر پر بہت داد بھی ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شعر کو ان کے مجموعے میں الگ سے بھی نمایاں کر کے شائع کیا گیا۔ باوجود اس کے کہ مجھے اس کا ناصحانہ اسلوب کھٹکتا، شعر کا فنی اور معنوی حسن کئی پہلوؤں سے سامنے لاتا ہے۔ مثلاً یہ اپنے آپ میں ایسا بڑا المیہ اور ذہنی تضاد ہے کہ جگنو سورج کو کوستا پھر کوسنا ایک غیر مستحسن عمل ہے اور منفی لفظ ہے۔ مستضاد یہ کہ جگنو جس کی سورج کے مقابلے میں خود کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس منفی عمل کو اپنا رہا۔ کوسنا دعا دینے کی ضد ہے، یعنی بدعا دینا۔ ریاض کرابادی کا شعر ہے، جسے تم کوستے ہو عمر اس کی اور بڑھتی ہے، جسے تم کوستے ہو عمر اس کی اور بڑھتی ہے، تمہیں سب کچھ تو آیا، کوسنا اب تک نہیں آیا۔ مظلومیت کے علاوہ بددعا دینے کا عمل تب وقوع پذیر ہوتا ہے جب ہم کسی سے جلن، حسد اور نفرت کے جذبے سے مغلوب ہوتے ہیں۔ اس میں خود کا ہی نقصان ہے۔ ایک ایسا فعل جس میں خود کا ہی نقصان ہو تضاد ہے۔ اس طرح شعر کا حسن اس کے لفظی اور معنوی تضاد میں کھلتا ہے۔ تیسرا شعر تھا، نظر مصر ہے بدن کو بدن بنانے پر، نظر مصر ہے بدن کو بدن بنانے پر، مزہ تو جب ہے نظر کو نظر بنایا جائے۔ تیسرے شعر میں تجنیس تام کی طرف ذہن پہلے جاتا، یعنی ایک ہی شعر میں نظر اور بدن کے دو الگ الگ معنی مراد ہے اور دونوں کا املا اور تلفظ بھی یکساں، لیکن یہاں بھی تضاد کی لفظی اور معنوی صورتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ ظاہراً نظر کو نظر بنایا جانا محال ہے، کیونکہ نظر تو پہلے سے ہی نظر ہے۔ اسی طرح بدن کو بدن بنایا جانا بھی محال ہے، کیونکہ بدن پہلے سے ہی بدن ہے۔ شاعر نے نظر کا بدن کو بدن بنانے پر اصرار کرنے والی نظر کو ہدف تنقید بنایا، یعنی کسی بھی بدن کو ہوس کی نظر سے دیکھنے کے رجحان سے گریز کرنے پر زور ہے۔ اس طرح بدن ایک تقدیسی حیثیت کا حامل بھی ٹھہرتا اور دوسرے اپنی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کیے جانے والے کی حیثیت سے بھی۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں نظر کا پہلا لفظ بد نگاہی اور دوسرا لفظ خوش نگاہی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اس میں تضاد کی ایک شکل ترکیب میں بھی ابھرتی ہے۔ پہلے مصرے میں بدن کا لفظ پہلے تقدیسی صورت میں اور بعد میں تحریسی صورت میں آیا، جبکہ دوسرے مصرے میں نظر کا پہلا لفظ بد نگاہی اور دوسرا خوش نگاہی کے معنی میں مستعمل ہوا۔ مجموعی معنی میں وہی انسانی تضاد ہے کہ انسان بجائے اپنی نظر کو درست کرنے کے بدن کو الزام دیتا، یعنی اصل مسئلہ عدم خود آگاہی کا ہے، نہ کہ نظر آنے والی شے کا۔ اس شعر کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں علم بدی کی کئی ایک صنعتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ مثلا اس میں تکرار لفظی بھی ہے اور مناعت النظیر بھی۔ ایک اور شعر ہے ان کا، تیرے سائے تلے جو ظلمت ہے، تیرے سائے تلے جو ظلمت ہے، اس کے بارے میں روشنی کچھ سوچ۔ تو میرے انتخاب کا یہ چوتھا شعر ہے۔ اس شعر میں اگرچہ خطابیہ اسلوب ہے، لیکن اس میں دوسری فنی اور معنوی خوبیاں شعر کو بلند بناتی ہیں۔ ظلمت اور روشنی کا تضاد تو سامنے کی بات ہے، لیکن سایہ اور ظلمت کا ایہام بھی شعری حسن کو نکھارا۔ سایہ ایک طرح سے لازم و ملزوم ہے، یعنی روشنی کی دوسری طرف سایہ ہونا لازم ہے، سایہ خود بھی ظلمت کا ہم معنی ہے۔
لیکن قربت کا ہم مارا گیا، جیسے چراغ تلے اندھیرا کی مثال۔ شاعر نے مذکورہ شعر میں اسی محاورے سے استفادہ کرتے ہوئے معنی کو مزید وسعت دی ہے اور ایک ایسا پیکر خلق کیا ہے جس میں کرداری تضاد ہے۔ خود کے اندھیرے کو دور کرنے کی فکر نہیں کرنا اور دوسروں کو روشنی کی تلاش میں سرگرداں کرنا انسانی تضاد ہی تو ہے۔ اور ایک آخری شعر جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری ہر جیت کا کارن نہیں کمزور ہری، میری ہر جیت کا کارن نہیں کمزور ہری، میرا مضبوط ارادہ بھی تو ہو سکتا۔ تو اس شعر میں بظاہر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن غیر رسمی سوال نے معنی کے حسن کو بڑھا دیا۔ سوالیہ اسلوب فلسفیانہ رنگ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کمزور اور مضبوط جیسے الفاظ نے شعر میں صنعت تضاد کی بداعت پیدا کی ہے۔ دوسری طرف جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یعنی جیت کا سبب وہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ وہ ہے جس کی داد نہیں دی جاتی۔ تو ان کی شاعری پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن بہت کم بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بہت اس اعتبار سے جو ہے بہت پریویلیج ہے کہ ان کو رضا فاخری نے ان کی شاعری پہ لکھا پہلے، اور بھی کئی لوگوں نے لکھا، اور ان کے ڈائمینشن ہیں بہت سارے۔ میں نے ایک ڈائمینشن تلاش کرنے کی کوشش کی، اور بھی دوسرے ڈائمینشن ہیں، میں اسی ڈائمینشن پہ کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بعد میں اگر آپ کو دوسرا شعر لے آئیں گے اس میں کہاں تو زیادہ دکھاؤ تو میں نہیں دکھا سکوں گا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں اور آپ نے سنا ہماری بات۔